ہر فلم سٹار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی اسکرین پر آئے۔ کچھ فلم سٹارز کے بیٹوں نے اپنے والد کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے تگودو کی، جس میں سے کچھ کامیاب اور کچھ ناکام ہوئے، لیکن حیران کن طور پر کچھ اداکاروں کے بیٹے ایسے بھی تھے جنہوں نے اسکرین پر رہتے ہوئے والد کے نام کو زندہ رکھا، لیکن وہ شوبز کی بجائے صحافت میں گئے اور مقبول اینکر بنے۔ آج کی اس منفرد اور دلچسپ ویڈیو میں ہم ایسے ہی فلم سٹارز کا ذکر کریں گے جن کے بیٹے اینکر بنے۔ نمبر 1، یہ تیرا نازک بدن ہے یا کوئی مہکا گلاب، کیا کروں تعریف تیری ہر ادا۔ جن اداکاروں کے بیٹے اینکر بنے ان میں سر فہرست نام شاہد حمید کا ہے، جن کے بیٹے کامران شاہد ہیں۔ 70 اور 80 کی دہائی میں فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے عظیم اداکار شاہد نے جس طرح سے فلمی پردے پر اپنی اداکاری کا لوہا منوایا، اس سے پورا پاکستان واقف ہے۔ دہائیوں پر مشتمل کیریئر میں عروج دیکھنے والے شاہد کی اداکارانہ صلاحیتوں کا آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے۔ اداکار شاہد نے ایک شاندار کیریئر گزارنے کے بعد فلم انڈسٹری کو خیرباد کہا۔ میرے مرحوم باپ کی شفقت اور میری بیوی بانوں کی محبت نے میری ماں کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیا، اور اس کا ثبوت بھی لاٹ مایوسی کی وہ لہر ہے جو مجھے یوں بولتا ہوا دیکھ کر اس وقت میری ماں کے چہرے پہ چھائی۔ شاہد حمید کو اللہ پاک نے 3 بیٹوں سے نوازا، جن کے بارے میں عمومی طور پر یہی خیال کیا جاتا رہا کہ وہ بھی شاہد کی طرح فلم انڈسٹری کو جوائن کریں گے اور اپنے والد کا نام روشن کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کے 3 بیٹوں میں سے ایک کامران شاہد نے صحافت کے پیشے کو اختیار کرنے کی غرض سے بیرون ملک کی راہ لی اور وہاں کی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر پی ٹی وی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور پھر رفتہ رفتہ کامیابیوں کا سلسلہ طے کرتے ہوئے دنیا نیوز کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف جنگی محاذوں کو کور کیا بلکہ بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے، جس میں بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر اور عظیم اداکار رشی کپور قابل ذکر ہیں۔ آج کامران شاہد کا ٹاک شو آن دی فرنٹ پرائم ٹائم میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شوز میں سے ایک ہے، جس میں ملک کی سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کرتی ہیں۔ کامران شاہد کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد بے شک اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کے لیے کوئی سفارش نہیں کی۔ کامران شاہد ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور میڈیا میں انہوں نے اپنی جدوجہد کے ساتھ کیریئر بنایا ہے۔ انہوں نے مختلف چینلز کے ساتھ کام کیا، لیکن جہاں سے انہیں شہرت ملی وہ پروگرام آن دی فرنٹ ہے۔ کامران شاہد ایک عرصہ سے آن دی فرنٹ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس شعبے میں انہوں نے شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی کمائی ہے۔ ایک طرف کامران شاہد کو وراثت میں کافی دولت ملی اور دوسری طرف ان کی اپنی کمائی ہوئی دولت بھی عالیشان زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ حال ہی میں کامران شاہد نے اپنے والد شاہد حمید کا انٹرویو کیا جو بہت زیادہ ہٹ رہا۔ اس انٹرویو کے بارے میں کامران شاہد کو مختلف حلقوں کی جانب سے بہت سراہا گیا۔ انہوں نے جس طرح سے اپنے والد کے ماضی کو کھنگالا اور ان کی ذاتی زندگی اور معاشقوں پر کھل کر بات کی، ان کی جگہ کوئی اور اینکر ہوتا تو شاید ایسی جسارت نہ کرتا۔ کامران شاہد اور شاہد حمید ایک لیوش لائف گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک محل نما گھر موجود ہے جبکہ سفر کرنے کے لیے لگژری گاڑیاں ہیں۔ شاہد حمید کا نواب فیملی سے تعلق تھا، اگرچہ اب وہ نوابوں والے زمانے نہیں رہے، لیکن دونوں باپ بیٹوں کا لیونگ سٹائل نوابوں جیسا ہی ہے۔ کامران شاہد کے زیر استعمال گاڑیوں میں سے ایک بلیک کلر کا V8 ہے، پر وہ اکثر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس دیگر گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ نمبر 2، تم دونوں ڈیرے پہ رہو گے اور خبردار اگر یہ کسی کو پتہ لگے کہ منڈا ہمارے پاس ہے، پتہ لگے گا جناب، کل سے باں شروع کر دو چپال میں کھیت میں کہ منڈا پچ گیا ہے۔ پاکستان کے دوسرے جس اداکار کا بیٹا اینکر بنا وہ نام غیور اختر کا ہے، جن کا بیٹا اسامہ اینکر ہے۔ اینک والا جن میں سامری جادوگر کا شاندار کردار ادا کرنے والے پی ٹی وی کے ورسٹائل اداکار غیور اختر نے اپنے فنی کیریئر میں ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ خواجہ اینڈ سنز، سونا چاندی سمیت کئی دیگر ڈراموں میں لازوال اداکاری کر کے تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیٹنے والے غیور اختر نے مرتے دم تک فن کی خدمت کی۔ ان کی زندگی کے آخری 4 سال فالج کی حالت میں گزرے۔ ان کا انتقال 2014 میں ہوا۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی وہ ایک انٹرویو کے لیے جانے لگے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے 2 ڈراموں کی ریکارڈنگ بھی شیڈیول تھی، مگر انہیں قدرت کی جانب سے اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ اپنی ریکارڈنگز کی تکمیل مکمل کروا سکتے۔ زمین اس کی جس کا قبضہ، اگر کبھی مجھے لوڑ پڑی تو میں کنسن میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کے ساتھ ہمارا شریکے کا رشتہ نہیں ہے، شرافت کا ہے۔
उसामा गयूर अख्तर इस वक्त लाहौर रंग के साथ वाबस्ता हैं और बतौर एंकर काम कर रहे हैं। हैरान कुन तौर पर उसामा ने शोबिज में भी कुछ अर्सा काम किया था, लेकिन उन्हें शोबिज की दुनिया पसंद नहीं आई और उसामा ने सहाफत में ही अपना करियर बनाया। उसामा अवामी सतह पर तो मकबूल नहीं, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री उनके बारे में जरूर जानती है। नंबर 3, नहीं हो सकता, वो ते बड़ा ही चंगा इंसान है धीए, हो सकता है मेरा पैगाम ओदे तक अपड़िया ही ना होवे। मैं आप ओदे कोल जावांगा, मैं आप ओदे कोल जावांगा। अदाकार नईम हाशमी के बेटे भी एंकर बनने वालों में शामिल हैं। शाह मदीना जैसी मुल्क की शोहरत की हामिल नात लिखने वाले माजी के मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्म राइटर नईम हाशमी ने फिल्म इंडस्ट्री में शानदार करियर देखा। वो ऐसे अदाकार थे जो न सिर्फ हीरो बल्कि विलन और साइड रोल करने में भी यदतुला रखते थे। 100 के करीब फिल्मों में काम करने वाले नईम हाशमी ने 1975 को लाहौर में वफात पाई और इंडस्ट्री पर अपने अनमिट नकूश छोड़ गए। तू पहली तनख्वाह लेके आवेगा तो मैं उठ के बह जाना है, ते तेरी दूसरी तनख्वाह ते मैं तेरे नाल जा रहा हूँ। बेरोजगारी दा मर्ज कट जमील, तेरे भरा दा रोग आपे कटिया जाएगा। नईम हाशमी की वफात के बाद उनके बेटे खावर नईम हाशमी सामने आए, जिन्होंने शोबिस की बजाय सहाफत को चुना और यूं स्क्रीन पर रहते हुए अपने वालिद के नाम को जिंदा रखने का फैसला किया। उनका फिल्म इंडस्ट्री के साथ बराह रास्त ना सही मगर एक ताल्लुक बन गया जो आज भी कायम दायम है। उन्होंने अपने सहाफती करियर में जंग ग्रुप के साथ कई सालों तक काम किया और लाहौर के ब्यूरो चीफ भी रहे। इसके अलावा उन्हें बोल न्यूज के साथ भी बतौर ब्यूरो चीफ काम करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। सहाफती दुनिया में शानदार खिदमात सर अंजाम देने के एतराफ में 1979 में उन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। खावर नईम हाशमी पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के बारे में बहुत वसी मालूमात रखते हैं और इस हवाले से उनकी नजर निहायत गहरी है। उनके पास इंडस्ट्री के माजी और हाल के हवाले से ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर अकल दंग रह जाती है। वो अक्सर इन वाकयात का जिक्र अपने कॉलम्स में भी करते हैं, जिसे बेहद पजीराई मिलती है। उन्होंने अपनी आंखों से इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों का उरूजो जवाल देखा और वो इंडस्ट्री के अच्छे और बुरे वक्तों के शाहिद भी रहे। खावर नईम हाशमी को अगर पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजाना होगा। मदरजा बाला फनकारों के बेटे अपने वालिद की तरह अदाकारी में तो नहीं आ सके, तहम उन्होंने जिस शोबे को भी इख्तियार किया वहाँ 4 चांद लगा दिए और अपनी मकबूलियत से नाम बनाने में कामयाब रहे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। कभी मां ने मेरी शादी लिए बनाया सी कि मैं अपनी शादी का वक्त तेरी तालीम ते कुर्बान कर दिता है। ले जा, तेनू वेच के तेनू कसम है मेरी, पहले अपना मर्ज कटी, मेरा फिक्र ना करें।